بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعليه الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہر بانو بنت باقر حسین کی روح کو ہدیہ فرما دے. صلوات پڑھیے تو محمد حضرات کرام قدر ایک مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. کل چند سے انشاءاللہ ایام ذائقاتیہ کی مجالس شروع ہو جائیں گی. آج کی مجلس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جو ایصال ثواب کے موضوع سے اور کل سے انشاءاللہ جو مسلسل شہزادی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اعلان پروردگار عالم ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. آپ غور کریں, قرآن مجید نے بار بار جس بات کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی ہے وہ اسی ایک چیز کی طرف, اور وہ یہ احسن عمل, بہتر عمل کی طرف. بار بار قرآن نے یہ بات کہی ہے اور الگ الگ جگہوں پہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو عمل صالح انجام دو. اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل بھی کر دیں گے, اور ایسی جنت میں داخل کر دیں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے. سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ اسی عمل صالح کا ہے. آپ غور کریں, جو کچھ بھی ہماری جنت اور جہنم جو کچھ بھی ہے اسی عمل صالح پہ جا کے ٹک جائے گی. جہاں تک بھی ہم کو جانا ہے صلوات پڑھیے گا تاکہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. آپ غور کریں, مجھے جو عرض کرنا ہے وہ عمل صالح پہ, کہ آج کی گفتگو اسی عمل صالح پہ کہ یہ عمل صالح کیا ہے. ایک لفظ کہوں گے کہ ہر آدمی نماز پڑھتا ہے, ہر آدمی روزے رکھتا ہے, ہر آدمی صدقات اور خیرات کر رہا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا کام کر لے, بہتر سے بہتر کام کر لیں. تو سارا عمل ہے, اس میں عمل صالح کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہوگا
جو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا عمل، میری چاہے نماز ہو اس لیے ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے تو بیکار ہے. میرا عمل اس لیے ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، اور میں نے تو یہاں تو نہیں جانتا ہوں لیکن بعض جگہ پہ قبلہ دیکھا بھی ہے کہ اگر ان کی رسید کٹتی ہے چندے کی اور اس پہ حاجی صاحب نہ لکھا جائے تو وہ چندہ بھی نہیں دیتے، وہ کہتے اس پہ حاجی صاحب لکھیے. تو آپ نے اگر حج کیا ہے چندے کی رسید پہ حاجی صاحب لکھوانے کے لیے تو پھر آپ کو یہ والا حج مبارک ہو. خدا کیا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اچھا ایک بات اور کہتے ہیں، عام طور سے جو چیزیں ہوتی ہیں، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں، بات توجہ کیجیے گا چونکہ سال ثواب کی مجلس سے میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں ایک جوان تک پہنچ جائے، ایک چھوٹے بھائی تک پہنچ جائے گی تو بات ہو جائے گی. اس میں مجھے آپ سے داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے بزرگان سے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی پاکٹ پھٹی ہوئی ہے، جیب آپ کا کٹا ہوا ہے، جیب پاکٹ آپ کی پھٹی ہوئی ہے، آپ اس میں پیسے رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے جی؟ گر جائے گا نا، ضائع ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، گر جائے گا، اور کہاں گرے گا آپ کو پتہ ہی نہیں. تو کوئی بھی عقل مند آدمی پھٹی ہوئی جیب میں پیسے نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ ضائع ہو جائے گا. اچھا ضائع ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا 10 20 25 50 100 200 500 روپیہ ضائع بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کا فرق بالکل پڑتا ہے. اب 500 روپیہ آپ کو کیا پتا کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے؟ ایک آدمی کہے گا نا آپ کو کیا پتا کہ 500 روپیہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے. لہذا 500 نہیں، حلال کی کمائی کا 10 روپیہ بھی اگر ضائع ہوگا تو دل دکھے گا، کیونکہ میری حلال کی کمائی تھی نا بھائی، محنت کی کمائی تھی. تو پتا چلا کہ جو بھی آپ کی محنت اور مشقت کی چیزیں ہیں اگر ضائع ہو جائے تو آپ کا دل دکھے گا. لہذا کسی ایسی جگہ پر آپ نہیں رکھیں گے کہ جہاں سے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. مثلا اگر آپ کی بائک ہے، آپ روڈ پر چابی لگا کے چلے آئیں گے، اپنا علاقہ ہے، اپنی بلڈنگ ہے، لیکن پھر بھی آپ چابی لگا کے نہیں آئیں گے، آپ چابی نکال کے اس کو لاک کر کے آئیں گے. کیوں یہ لاک کر دیا؟ کہ اس لیے لاک کر دیا کہ تاکہ جب میں واپس آؤں تو مجھے سیفلی یہ گاڑی میری مل جائے. آپ غور کر لیں، اسی لیے لاک کر دیا نا کہ کوئی غیر اس پر ہاتھ نہ صاف کر پائے، جیسے یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسے ہی مجھے واپس مل جائے. میرا پیسہ ہے، میں پاکٹ دیکھوں گا اگر پھٹی ہوئی ہے تو میں اپنی مٹھی میں دبا کر رکھوں گا لیکن پاکٹ میں پیسے نہیں ڈالوں گا. تو عبادت میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے جو بیان کی اس کی تشبیہ وہ یہی ہے کہ ریاکار کی عبادت ویسے ہی ہے جیسے کوئی عقل مند اپنے پیسے کو پھٹی ہوئی جیب میں رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ بول کریں ہمارے یہاں تو ساری چیزیں کہ میں نہیں ہوتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں ہوتا، اور میں نہیں ہوتا، اور میں نہیں ہوتا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایام اعزاں میں کہتا ہوں آپ کیا نہیں کہا ہے، مسلسل مجالس آپ کیا پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں سنا دو. آپ کے کہنے اور نہ کہنے کی بات الگ ہے کہ میں ہوتا تو یہ ہوتا اور میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. آپ نہیں تھے تو بھی مجلس بھی تھی، امام بارگاہ بھی تھا، مسجد بھی تھی، اور آپ نہیں رہیں گے تو مجلس ہوگی، امام بارگاہ رہے گا، مسجد بھی نہیں رہے گی. آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں وہ رہیں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں آ کر اپنا کنٹریبیوشن کر کے عمل صالح کر کے جنت لے سکتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. اسی میں آگے آ گئی ایک بار اور درود پڑھے محمد و آل محمد. کی گفتگو مجھے آپ سے کرنا عمل صالح پہ کہ عمل تو ہر آدمی کرتا ہے، جہاں مشکل آتی ہے وہ عمل صالح پہ آ کے مشکل آ جاتی ہے. ہم عمل صالح نہیں کر پاتے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر ریاکاری ہے، یہ ایک پنکھا لگ رہا ہے تو اس پہ میرا نام لکھنا ہو جائے نہیں یار، اس پہ امید آزمی لکھوائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے لگوایا ہے. آپ غور کریں ایک لفظ کو، اگر کبھی خاموشی سے کوئی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیجئے گا کہ پروردگار تو نے خاموشی سے کام کرنے کی توفیق دی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، خاموشی سے کام کرنے کی توفیق ہے. بس مثال کے طور پہ یہ پنکھا بگڑ جائے، یہ مثال ہے، ایک پنکھا بگڑ جائے، ظہر کے وقت یہ پنکھا بگڑا ہوا تھا، آپ کو یہ پتا چلا، آپ نے جیسے ہی سوئچ آن کیا آپ کو لگا پنکھا خراب ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں میں کیوں بنواؤں، ذمہ دار جو ہے وہ بنوائے، ٹرسٹی جو ہے وہ بنوائے، صدر صاحب جو ہے وہ بنوائے.
اگر کسی اور سے خدا کو کام لینا ہوتا تو اس بند پنکھے کو اللہ اسے پہلے دکھاتا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کام کریں. اچھا اس کے بعد آپ میکینک لائیے اور بنوا دیجئے. شام میں آئے جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے جیسے سوئچ آن کیا پنکھا چل رہا ہے، وہ 4 آدمی کو جمع کر کے کہیں گے معجزہ ہو گیا. کیا معجزہ ہو گیا؟ کہ دوپہر میں خراب تھا، اتنی ٹائم ٹھیک ہو گیا. اب آپ وہی کھڑے ہیں، اب یہاں آپ کا امتحان ہوگا. اگر آپ نے بتا دیا تو عمل صالح ختم ہو گیا. اب وہی کھڑے رہے مگر کہے پتا نہیں کس نے بنا دیا، کس اللہ والے نے بنا دیا، کس خدا کے بندے نے بنا دیا. جب یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے گا تب آپ کا عمل صالح کہلائے گا. سلامات پڑھیے گا محمد وعلى محمد. ہم لوگ اس کے برعکس چل رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر چیز میں دکھاوا، مجلس ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، عزاداری ہو، قربانی کے بکرے کی مظلومیت تو آپ دیکھتے ہی ہیں. 2 دن پہلے وہ خرید کے آتا ہے، اس کے بعد پورے محلے میں چرچا ہوتا ہے کہ امید صاحب 1 لاکھ روپے کا بکرا لے آئے، اب وہاں تک جانا نہیں ہے. جبکہ قرآن میں قبلہ موجود ہے. قرآن میں کیا کہا؟ صاف طور پر قرآن کہہ رہا ہے اس کا گوشت، اس کا خون میری بارگاہ میں نہیں آتا، میری بارگاہ میں تمہارا تقویٰ آتا ہے. یہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے اس کا گوشت اور خون میری بارگاہ میں نہیں آ رہا، جو بھی آ رہا ہے وہ تمہارا تقویٰ آ رہا ہے. تو اگر تقویٰ آ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں تقویٰ بھیجے. ہم 2 دن پہلے لا کے اس کو 1 لاکھ کا اعلان کر کے پورے محلے میں اس کو گھما پھرا کے سجا کے لوگوں کو دکھا کے بھائی امید صاحب یہ لے آئے ہیں. اب جبکہ خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز خاموشی سے دی جائے گی. ہمارے یہاں سنیے گا یہ عمل صالح، سارا مسئلہ عمل صالح پہ آ کے رکتا ہے. ہمیں سب کچھ آتا ہے، عمل صالح نہیں آتا ہے. خاموشی سے ہم اپنی عبادت نہیں کر پاتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ جبکہ ہماری عبادت خاموشی سے ہونی چاہیے. اور آپ کی عبادت میں زور ہے، اس سجدے کے اندر وزن ہے. توجہ کریں گے، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان سجدوں میں کوئی زور نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان سجدوں میں کوئی وزن نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ عبادت رائگاں ہے؟ یہ رائگاں عبادت نہیں ہے. آپ کو ٹیسٹ نہ آئے نماز میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ کو عبادت میں لطف نہ آئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر اللہ نے عبادت میں لطف رکھا ہے. ایک جملہ کو ارے وہ اللہ جو موت میں ذائقہ رکھے گا وہ اللہ عبادت میں ذائقہ کیوں نہیں رکھے گا؟ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. جس اللہ نے موت کے اندر بھی ذائقہ رکھا ہے کیا وہ اللہ عبادت میں ذائقہ نہیں رکھے گا؟ روایت کہتی ہے کہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور ظاہر ایک بات کہا کہ مالک یہ میری قوم جو ہے نا یہ بڑے نالائق لوگ ہیں، میری بات سنتے نہیں ہیں، پروردگار ان پہ عذاب نازل کر دے. آواز قدرت آئی جاؤ موسیٰ کام کرو اپنا، اتنی جلدی عذاب کی باتیں نہیں کرتے. پھر کچھ دن کے بعد جناب موسیٰ نے کہا مالک عذاب نازل کر دے. کہا نہیں موسیٰ تم کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا؟ تمہارے کہنے سے پہلے ان پہ عذاب نازل ہو چکا. وہ جھکیں گے. تمہارے کہنے سے پہلے ان پہ عذاب نازل ہو چکا. جناب موسیٰ کہتے ہیں مالک لیکن میں ابھی انہی کے درمیان میں آ رہا ہوں، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چہل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نہ کسی کا گھر گرا، نہ زمین پھٹی، نہ پانی آیا، نہ بادل آیا، نہ آسمان سے دھواں آیا، نہ کالی آندھی آئی، کچھ بھی نہیں ہوا. سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، روز مرہ کے کام کر رہے ہیں، اور تو کہہ رہا پروردگار کی عذاب آ گیا. کب موسیٰ بہت سخت عذاب ان پہ نازل ہو گیا. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں. آئے کوہ طور سے واپس سارے پھر ویسے پھر واپس گئے. اللہ کا کیا مذاق. آپ غور کریں ہم تم سے مذاق نہیں کریں گے. موسیٰ آ کر کہا پروردگار لیکن میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، یہ ٹہل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، جو کچھ ان کی زندگی کے امور تھے یہ انجام دے رہے ہیں. کہا موسیٰ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے کتنے سخت عذاب میں انہیں مبتلا کر رکھا ہے. سنیے گا کہتے ہیں نا جی نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، جی نہیں چاہتا ہے. سنیے کیا کہا میں نے سخت عذاب نازل کر دیا ان پہ. مالک کو عذاب دکھتا نہیں. کہا وہ تمہیں دکھے گا نہیں. کہا کیوں؟
تو پروردگار بتاتے کہ کون سا عذاب ان پہ نازل کیا ہے، کہ ان کے اندر سے میں نے اپنی عبادت کی لذت اٹھا لی ہے. آپ غور کریں، ان کے اندر سے میں نے اپنی عبادت کی لذت اٹھا لی ہے. یہ عذاب ہے. اگر کبھی یہ کہے نا میرا جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، میرا جی نہیں چاہتا سجدہ کرنے کا، میرا جی نہیں چاہتا عبادت کرنے کا، تو سوچئے گا وہ کون سا گناہ میں نے کیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے عبادت کی لذت، ورنہ سجدے میں اور لذت نہ ہو، قیام میں اور لذت نہ ہو. ارے ہم اس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں جن کے پیر سے تیر نکل جاتا ہے اور انہیں خبر نہیں ہوتی ہے. یہ لذت ہی تو تھی، یہ لذت ہی تو تھی، پتہ ہی نہیں چلا. اور ہم لوگ ایک نماز میں نہ جانے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے سو خیالات آ جاتے ہیں، ساری بھولی چیزیں اس میں یاد آ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ توجہ کریں. خیر، تو گفتگو عمل صالح پہ چل رہی ہے. ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ عمل صالح کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا میرے سجدے میں وزن ہے، میری عبادتوں میں وزن ہے. توجہ کیجیے گا جو باتیں عرض کرنا ہے. کتنا وزن ہے بتاؤں؟ آپ نے ایک نام سنا ہے شیطان کا، جو سب پہ مسلط رہتا ہے. اس نے پروردگار عالم سے اس نے سجدہ کیا نا، عبادت کی. سماعت کی مجلس سنیے، کل سے انشاءاللہ شہزادی کے فضائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں تاکہ کسی ایک بات پر بھی کسی ایک نے عمل کر لیا تو وہ مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب ہو جائے گا. آپ توجہ کریں گے. اس نے ہزار برس عبادت کی. کس نے؟ جی شیطان نے، ابلیس نے ہزار برس عبادت کی. اس کے بعد جب عبادت ہو گئی اس کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن جناب آدم کے سجدے کی بات آئی اور اس نے انکار کر دیا. اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا. یہ آپ سنتے ہیں نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، میں باہر تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ جو اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی عبادتیں کی ہیں، اس کی قیمت یہی یہ اس کا، اگر یہ وہیں پر خاموش ہو جاتا تو شاید پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے باہر نکالتا، لیکن قیامت میں عبادتوں کا اجر دے دیتا. آپ غور کریں، لیکن اس نے وہیں پر اجر مانگ لیا. کیا مطلب ہے؟ یہی حال ہمارا بھی ہے. ہم اجر یہی چاہتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھی ہے فوراً اجر ملے، ابھی عبادت کی ہے فوراً اجر ملے. تبھی تو وہ ہماری چاہتے ہیں. صاحب ہمیں لوگ نمازی کہہ دیں وہ کافی ہے، ہمیں لوگ حاجی صاحب کہہ دیں بس کافی ہے، ہمیں لوگ کہہ دیں امید صاحب بڑے سخی ہیں بس کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، پروردگار ہماری عبادتوں کو پسند کر لے، وہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد. سنیے گا جو بات عرض کرنا ہے. تو اس نے کہا پروردگار عالم، میں جو اتنی عبادتیں کی ہیں مجھے اس کا اجر چاہیے. ایسے تھوڑی چلے جاؤں گا تیری بارگاہ سے. وہ تو عادل ہے نا، اس کے عدل کا تقاضا تھا کہ وہ اجر دے. اور جو عبادتیں ہوئی ہیں بڑے خلوص کے ساتھ ہوئی ہیں. آپ کو بتا دوں جتنی عبادتیں اس نے کی ہیں اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی. شیطان کی عبادت میں کہیں ریاکاری نہیں تھی، بڑے خلوص کے ساتھ عبادت کی تھی. اور اتنی تھی کہ جنوں میں سے اٹھ کے ملائکہ کو جا کے پڑھاتا تھا. اتنی زیادہ عبادت کی تھی. جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ کوئی جنت کے دروازے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا ہے، تو اس نے پروردگار عالم سے کہا پروردگار اس شیطان کا پتہ مجھے بتا دے، میں اسے قتل کر دوں گا. آپ غور کریں، مجھے شیطان کا پتہ بتا دے، میں قتل کر دوں گا. اور اس کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا. اور علامہ نبی الحسن تراجی صاحب نے لکھا کہ 1000 سال تک اس نے سر کو سجدے سے اٹھایا ہی نہیں. 1000 سال تک سر کو سجدے سے اس نے اٹھایا ہی نہیں. اور کیا کر رہا تھا پتا ہے؟ سجدے میں جا کے لعنت کر رہا تھا شیطان پہ. خود شیطان سجدے میں جا کے شیطان پہ لعنت کر رہا تھا. لیکن کیا ہوا؟ بعد میں معاملہ خراب ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی. اور دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بارگاہ سے جائے تو رہا ہوں، مجھے میری عبادتوں کا اجر چاہیے. کہا کیا؟ کہا مجھے قیامت تک کے لیے، توجہ کیجیے کہ یہاں سے بہت اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مجھے قیامت تک کے لیے یہ اختیار دے دے کہ میں جس کے دل پہ چاہوں قبضہ کر لوں، جس کے ذہن پہ چاہوں قبضہ کر لوں اور اسے اپنا بنا لوں. آپ غور کریں، اللہ نے کہا جا، وقت معلوم تک تجھے مہلت دے دی، تجھے جس کو بہکانا بہکانا. پھر پروردگار عالم قرآن مجید میں یہاں کہہ رہا ہے
لیکن یاد رکھنا جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. یہ قرآن کی لفظ ہے, جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, اور جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کی تشریح میں یا میں فاطمی کی کسی مجلس میں کروں گا, آج موقع نہیں ہے. جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, اور جو بہکاوے میں آ جائیں گے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد میرے دل پہ قبضہ کر لیا, میرے دماغ پہ قبضہ کر لیا, تو خود میں گناہ کی طرف بڑھتا ہوں. ورنہ اگر شیطان کا قبضہ میرے اوپر نہیں ہوتا تو میں گناہ کی طرف کیسے بڑھتا؟ میں گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں, شیطان کا قبضہ. اب یہاں پر بہت اہم گفتگو ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں. آپ سچ بتائیں, سچ بتائیں, سچ بتائیں, اتنے افراد موجود ہیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک, آپ کی کسی چیز پر کوئی اور قبضہ کر لے تو آپ اس سے چھڑائیں گے نہیں چھڑائیں گے؟ ارے چھوڑو یار جانے دو. ہوتا ہے آپ کی زمین ہے, آپ کی ایک یہاں مکان ہو کسی کا, اور اس پہ ایک آدمی جا کے قبضہ کر لے, ہاں بھائی آپ سے آج سے میرا, آپ کیا بولیں گے؟ ہاں بھائی ٹھیک آج سے تیرا. جی کوشش کریں گے, اس کے لیے لڑائی جھگڑا مار پیٹ پولیس تھانہ مقدمہ سب کر ڈالیں گے نہیں کر ڈالیں گے؟ ہوگا. جتنی طاقت ہوگی پورا کس بل سب اس میں لگا دیں گے. مار پیٹ کرنے کو ہوگا تو مار پیٹ ایسا لوگ جائز بھی قرار دیں گے. آپ مار کریں گے تو لوگ جائز بھی اس کو قرار دے دیں گے. ہاں بھائی وہ اپنے مکان کے لیے لڑ رہا ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جا کے آپ کو پولیس میں جانا ہوگا, پولیس میں جائیں گے, کورٹ میں جانا ہوگا, کورٹ میں جائیں گے. اچھا چھوڑیے مکان کی بات تو چھوڑ دیجئے, گاؤں کی زمین ایک حصہ کسی نے لے لیا تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. اچھا وہ چھوڑ دیجئے, ایک اپنا سگا بھائی ہے, اس نے ایک بتا زمین لی, دیوار اس کو یہاں سے اٹھانی تھی, اس نے یہاں سے اٹھا لی. کیا کرتے ہیں گاؤں میں؟ دیکھیے لاٹیاں نکل جاتی ہیں. سگا بھائی ہوتا ہے, زمین باپ کی ہوتی ہے, بٹوارے میں ایک بھائی کو تھوڑی سی زیادہ مل جائے اور ایک بھائی کو کم, تو جس کو کم مل گئی وہ باپ کو غیر عادل کہتا ہے. کل تک جو باپ تھا وہ غیر عادل ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اگر باپ جا چکا ہے بھائی کے مثلا بڑا بھائی زیادہ تو وہ زندگی بھر کا ظالم ہو جاتا ہے. نہیں وہ ہماری ایک کتنا زمین انہوں نے زیادہ لی دی ہے, اب نہ شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے, نہ مرنے جینے میں جانا ہوتا ہے, نہ اچھے برے میں جانا ہوتا ہے. اے بھائی تمہارے سگے بھائی ہے, تم ان کے یہاں شادی نہیں جاؤ. کہا نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے ہماری ایک کتنا زمین لے لی تھی. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سب کے یہاں کی بات ہے کہ نہیں؟ سب کے یہاں کی دیکھی ہوئی بات ہے یا نہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ میری چیز پر کسی غیر نے قبضہ کر لیا ہے, لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے چھوڑاؤں. ارے بھائی بھائی تو تھا, سگا بھائی ہے نا, اگر اس نے کسی چیز میں قبضہ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بستہ زمین یا ایک فٹ زمین کی کیا ویلیو تھی؟ اس سے خون کا رشتہ ختم ہو گیا, اب بھائی نہیں رہا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی چیز پہ توجہ ہے, آپ کی کسی چیز پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو آپ پوری طاقت لگا دیتے ہیں اس قبضے کو چھڑانے کے لیے. شیطان نے میرے دل و دماغ پہ قبضہ کر رکھا ہے, میں کیوں نہیں طاقت لگاتا کہ اپنے دل کو شیطان کے چنگل سے چھڑاؤ, اپنے دماغ کو شیطان کے چنگل سے چھڑاؤ. سلامات کریے گا محمد و آل محمد. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنے دل کو شیطان کے چنگل سے چھوڑاؤں, میں اپنے دماغ کو شیطان کے چنگل سے چھوڑاؤں, کیسے چھوڑاؤں گا؟ اب مجھے طاقت آزمانا ہے, جو کر سکتا ہوں میں کروں, لیکن میرے دل پہ شیطان مسلط نہ ہو. جو کر سکتا ہوں میں کروں, لیکن میرے دماغ پہ شیطان مسلط نہ ہو. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہی عمل صالح. کیا کرنا ہے؟ خالص عمل. جب آپ عمل میں خلوص پیدا کرتے جائیں گے, شیطان آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. وہ چاہے گا, اس لیے کہ اللہ نے کیا یہی لفظ استعمال کیا, میرے مخلصین بندے. جو میرا مخلص بندے ہوں گے نا, جن کا عمل خالص ہوگا, وہ تیرے بارگاہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے, وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں ہر آدمی بہکاوے میں چلا جا رہا ہے, ہر آدمی کو وہ بہکاتا ہے اور ہم بہکاوے پہ. میرے دل دماغ کو اس نے قبضہ کر رکھا ہے, میں کیوں نہیں چھوڑا رہا ہوں اس قبضے کو؟ اس کے لیے میں کیوں نہیں لڑتا ہوں؟ اس کے لیے میں کیوں نہیں جھگڑتا ہوں؟
आम चीजों में तो हम झगड़ा कर लेते हैं। एक लफ्ज कहूं, अगर आप आमादा हो और बोलने के लिए आमादा हो तो सुनिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई मैं अपने जवानों के लिए पढ़ रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है कि मैं शैतान के चंगुल से अपने आप को बचाऊं? मेरे दिल में शैतान ने कब्जा कर रखा है तो मैं शैतान को हटाऊं नहीं, ये दिल मेरा है। मेरे दिमाग में शैतान ने कब्जा कर रखा है तो मैं कहूं नहीं, तू बाहर निकल, ये मेरा है। एक मेरा मोमिन भाई अगर किसी के घर में कब्जा कर ले तो आप उसे लड़ जाते हैं, शैतान से क्यों नहीं लड़ते? तो उठे आज कि मुझे शैतान से लड़ना है, मुझे शैतान से जंग करना है, और जंग नहीं करना, उसे हराना भी है। शैतान कब हारता है पता है? कैसे कैसे शैतान हारता है? बल्कि रवायत में यह है कि उसकी नाक रगड़ दी जाती है। कैसे पता? सुबह का मौका है, सुबह सादिक है, अजान हो चुकी है, ठंडक लग रही है, बिस्तर गर्म है, कंबल ओढ़े हुए हैं, ऐसे में मुअज्जिन कहता है आ जाओ अमल खैर की तरफ। शैतान कहता है सो जा भाई, कहां गर्मी में उठेगा, ठंडी में उठेगा, घर बिस्तर छोड़ के लिहाज छोड़ के जाएगा, पर सो जा। अब यहां पर देखना है कि आपका आपके दिल पे कब्जा है या शैतान का आपके जिस्म पे कब्जा है। अगर आप उठ गए और जाकर आपने नमाज पढ़ ली तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपकी है, इस पे आपका कब्जा है। और अगर फिर सो गए शैतान की थपकियों से तो इसका मतलब यह है आपकी बॉडी पे शैतान का कब्जा है। लेकिन अगर आप उठ गए ना तो आपका कब्जा ही नहीं है। रवायत यह है कि अब आपने शैतान की नाक रगड़ दी। आप कौन करें? ये नमाज सुने। जा रहे हैं आप मार्केट में, बाजार में, एक खूबसूरत चेहरा है, मिसाल है, दिल कहता है इसे देखो, नामहरम है, दिल है ना, दिल कहता है इसे देखो। वो दिल नहीं है, वो दिल के अंदर बैठा शैतान कहता है देखो। हम लोग कहते हैं दिल कह रहा है, दिल नहीं गुनाह की तरफ कहता है। दिल तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि रवायत में यह है कि मोमिन का दिल अर्श-ए इलाही के जैसा है। हमारा दिल तो इतना अच्छा है कि इसके अंदर अलीम की मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। बाद रवायतों में हमारे दिल को काबे की तरह से कहा कि मोमिन का दिल और काबा बराबर है। जैसे काबे की हुर्मत नहीं, वैसे मोमिन के दिल को भी आप तोड़ नहीं सकते। तो ये दिल तो कभी गुनाह के लिए नहीं कहेगा ना। दिल में बैठा हुआ शैतान गुनाह की तरफ ले जाता है। उसने कहा वो नामहरम है, खूबसूरत चेहरा है, मसला इसे देखना चाहिए। शैतान क्या कह रहा है? देखना चाहिए। अब यहां पे आपकी जिम्मेदारी है, आप उस शैतान को मार दे, लड़ जाए, पटक दो उसको, नहीं देखना चाहिए। शरीयत कह रही है, मेरा खुदा कह रहा है नहीं देखना चाहिए, शैतान कह रहा है देखना चाहिए। अब यहां पर पता चलेगा दिल पे कब्जा खुदा का है या दिल पे कब्जा शैतान का है। अब यहां पता चलेगा। अब अगर यहां पर आपने अपनी निगाह को नीचे कर लिया खौफ खुदा से और नहीं देखा तो इसका मतलब यह है आपके दिल पे खुदा का कब्जा था, खुदा आपको इसका अजर देगा। और अगर शैतान का कब्जा, ऐसी बहुत सी सैकड़ों मिसालें आपको दी जा सकती है जहां पर शैतान आपको बहकाने की कोशिश करता है। ऐसी शैतान की चंगुल से निकल आए। आप गौर करें, बड़ा मशहूर वाकया है, लेकिन क्या करूं, पुरानी किस्सा है, पढ़ देता हूं, शायद आपने सुना हो, यकीनन सुना हो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जुलेखा लेकर गई और उन्हें एक कमरे में ले गई, उसे लॉक किया, फिर दूसरा, फिर कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कहते हैं 7 कमरों में या बाद में 9 कमरों बंद कर दिया और सब पे ताला। तवज्जो करेंगे, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, मेरे सारे छोटे भाई बैठे हैं, हम क्या करें मौलाना, मजबूर थे तो गुनाह कर लिया, अख्तियार नहीं था हमारा, मजबूरी में हो गया। होता है ना कभी कभी, मजबूर थे हमसे गुनाह। सुनिएगा, 7 या 9 पर्दे में है जनाब यूसुफ कमरे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस कमरे में जाने के बाद इतना पर्दा किया उसने, कोई आने न पाए, कोई आने न पाए, कोई आने न पाए। 7 या 9 कमरों के बाद उसने अपनी मंशा जनाब यूसुफ से जाहिर की। जनाब यूसुफ दामन छोड़ा के भाग गए,
آپ غور کر, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, صرف ایک لفظ کہنا, دامن چڑھا کے بھاگ گیا. کدھر بھاگ کے پتا ہے؟ کمرہ تو بند ہے, اس دروازے کی جس پر تالا بند تھا. کاش کے میں جملہ پہنچا لے جاؤں. اس دروازے کی طرف یوسف علیہ السلام بھاگے جس پر تالا لگا تھا. میں نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, آپ کو تو پتا ہے تالا بند ہے, تو آپ ادھر کیوں بھاگے جبکہ چابی تو زلیخا کے پاس ہے؟ وہاں تو چابی چھیننا چاہیے. آپ اس دروازے کی طرف کیوں بھاگے؟ عجب نہیں, اللہ کا نبی بتائے گا کہ تالا بند کرنے والے سے زیادہ طاقتور تالا کھولنے والا ہے. اتنا اپنے مالک پہ یقین ہو, اتنا اپنے خالق پہ یقین ہو, اتنا اپنے رب پہ یقین ہو. تالا بند کرنے والی ایک بندی ہے اور تالا کھولنے والا رب کائنات خدا ہے. اتنا جب عقیدہ ہو جناب یوسف جیسے ہی پہنچے تالا کھل گیا. دروازہ تالا ہی نہیں, دروازہ کھل گیا. دوسرے پہ اپنے آپ 7 یا 9 دروازے اپنے آپ تالا کھلتا گیا اور جناب یوسف باہر نکل گئے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. یہ واقعہ قرآن مجید میں صرف پڑھنے کے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ کے 9 دروازے بھی بند ہو, اللہ پر بھروسہ کر کے تم گناہ کی طرف سے بھاگو تو خدا اپنی رحمت کا دامن پھیلا کر سارے کے سارے راستوں کو یا بند کر دے گا گناہ کے, یا اگر گناہ کے راستے بند ہے تو اسے کھول دے گا اور انسان وہاں سے باہر نکل کے اچھائی کی طرف چلا جائے گا. ہم کیوں نہیں اپنے خدا پہ بھروسہ کرتے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجبور؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. گناہ میں کیا مجبوری بھائی؟ کیسی مجبوری گناہ میں؟ خدا کے لیے طے کرے آج سے. مثال سباب کی مجلس سے میں نے چاہا چند باتیں پہنچے اب تک. طے کرے کہ میں اپنے جسم پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دوں گا, میرے دل و دماغ پہ شیطان مسلط نہیں ہوگا. طے کرے. مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. لڑ جائیے شیطان سے. ایک لفظ کہنا چاہوں گا, سنیے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. توجہ کریں گے. لڑائیاں تو سب لڑتے ہیں. اس وقت بھی ایک لڑائی ہو رہی ہے نا اسرائیل فلسطین میں. پروردگار تمام مظلوموں کی, خصوصاً فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرمائے, ان کی نصرت فرمائے, اور تمام ظالم خصوصاً اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. لیکن آپ مجھے بتائیں, دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں, آپس میں قوم اور قبیلے میں جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اب اگر ایک لفظ کہوں, آپ, میں نے کہا نا, اگر آپ بولنے کا موڈ بنائے ہو کہ لگتا ہے کہ مجلس سننے آئے ہو تو سنیے گا. قبلہ آپ کی اجازت سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں. دیکھیے, جنگ لڑائی ہم بھی لڑتے ہیں, ایک دوسرے لڑتے ہیں, کسی نہ کسی معاملے میں ہم لڑ جاتے ہیں, گالی گلوچ ہو جاتی ہے, ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. شیطان سے کیوں نہیں لڑتے؟ اس سے بھی لڑنا ہے. ہمارے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, ایک لفظ میں بہت قیمتی کہنے جا رہا ہوں, بلکہ پوری اگر 10 مجلس پڑھنی ہوتی تو پوری اشرے کا نچوڑ اس ایک لفظ میں ہے. کاش کے سے میں سمجھا لے جاؤں. بھیا سنیے گا, اگر لڑائی, سنیے گا, لفظ جملہ پہنچے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ پہنچ گیا. بھائی سنیے گا, اگر لڑائی اپنے لیے لڑی ہے تو اسے جنگ کہیں گے, اور اگر لڑائی خدا کے لیے ہے تو اسے جہاد کہیں گے. اب آپ کو کرنا ہے کہ لڑائی جنگ کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو جنگ کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے. اگر اپنے لیے لڑائی ہے تو کیا ہے؟ جنگ. خدا کے لیے لڑی ہے تو جہاد. آپ غور کرو, شاید اسی لیے جب خندق میں عمر ابن عبدود نے مولا امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی تھی تو علی نے اسے چھوڑ دیا تھا, اس لیے کہ علی جہاد کر رہے تھے, جنگ نہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
اب علی جہاد کر رہے تھے، جنگ نہیں کر رہے تھے. اچھا جنگ اور جہاد کے ایک فرق کو میں بتاؤں آپ کو. ہمارا ہے موڈ ہے نا سننے کا، تو تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ کر صلوات پڑھ لیجئے. اگر وہ جو لوگ ٹیپ نہیں لگائے وہ تو قریب آ ہی سکتے ہیں. دیکھیے جو کل سے جو مجلسیں شروع ہوں گی شہزادی کے فضائل کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ چیزیں ہیں. اس میں ایک لفظ سناتا ہوں. میں یہ جملہ سنانے جا رہا ہوں خطیب اعظم علامہ غلام عسکری صاحب کا نام سنا ہے سب نے؟ غلام عسکری صاحب کا نام سنا ہے نا؟ خدا ان کے درجات کو مزید عالی و بلند فرمائے. اب سنیے گا، ایک روایت، ایک واقعہ سناتا ہوں. میں سن 2000 میں مظفر نگر میں مجلس پڑھ رہا تھا. مظفر نگر یو پی میں ایک ضلع ہے. یہ سن 2000 کی بات ہے، یعنی آج کے 23 برس پہلے. اشرا پڑھ رہا تھا، محرم کا اشرا. تو وہاں جو دوسرے خطیب تھے، 2 مجلسیں ہو رہی تھی، ایک دن میں ہو رہی تھی، ایک رات میں ہو رہی تھی. دن کی میں پڑھ رہا تھا. رات کے جو خطیب تھے وہ آپ کے جو مولانا کمیل اصغر صاحب ہیں، یا امام جمعہ ہیں، ان کے والد محترم خدا ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، مولانا آصف صاحب قبلہ. نہایت ہی بزرگ، نہایت ہی پڑھے لکھے، نہایت ہی شریف النفس انسان تھے. واقعی اس 10 دن کے اندر انہوں نے جو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، واقعی جو ایک بزرگوں کی شفقت ہونی چاہیے وہ قبلہ مولانا آصف صاحب تھے. اور میں اب تک بہرحال میری ساری دعاؤں میں انہیں یاد رکھتا ہوں. قبلہ آپ جانتے ہیں کمیل صاحب کے والد محترم، آپ کو چونکہ آپ کے علاقے کی بات ہے، کمیل صاحب کے والد میں نہایت شریف النفس انسان، بہت کم ایسے افراد میں نے دیکھے ہیں ان کے جیسا. تو مجلس میں دن میں پڑھ رہا تھا، وہ مجلس رات میں پڑھ رہے تھے. بھیا سنتے رہیے کہ بہت ضائع نہ ہونے پائے، بات بہت قیمتی بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، مولانا آصف صاحب قبلہ سے، وہ بزرگ تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا قبلہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کیجیے گا. کہنے لگے جی جی فرمائیں. وہ بیٹے کہ قبلہ تھے، جی بیٹے کہیے. تو میں نے کہا کہ یہ جو چونکہ وہ مولانا غلام عسکری صاحب، بات غلام عسکری صاحب کی آئی تھی، وہ مولانا غلام عسکری صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے اور تنظیم کے فاؤنڈر ممبر، اور میرے خیال سے فاؤنڈر نائب صدر بھی رہے. جب تک باحیات رہے وہ نائب صدر رہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور ایک بڑی خدمات ہے، بہرحال وہ بزرگان ان کی خدمات ہے، خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے تمام پہ. تو وہ چونکہ مولانا غلام عسکری صاحب کے خطیب اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، دوستوں میں سے بھی تھے. اکثر جب جیسا میں نے سنا ہے کہ غلام عسکری صاحب جاتے تھے انہیں کیا قیام ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ آقا یہ بتائیے، یہ جو اتنا بڑا تنظیم المکاتب ہے، غلام عسکری صاحب ایک زبردست خطیب تھے، اچانک ان کے ذہن میں کیا آیا کہ انہوں نے اس مکتب کی بنیاد ڈالی کہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، جہاں کچھ نہیں پہنچا وہاں پہ ان کا مکتب پہنچا ہوا ہے. ہاں آپ سب جتنے جن کے گاؤں میں والے ہیں نا، سب کے گاؤں میں مکتب ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں پہنچا ہے وہاں پہ ان کا مکتب پہنچ گیا. تو ایسا کیا ہو گیا؟ آپ غور کریں، ان کے ذہن میں بات یہ کہاں سے آئی، جبکہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ حوزات علمیہ نہیں تھے حوزات علمیہ، لیکن ان کے ذہن میں یہ کیا بات آئی کہ مکتب کو گاؤں گاؤں تک پہنچانا چاہیے. سننا بھائی، یہ بتایا آپ لوگوں کے لیے خصوصی ہے، سنیے گا. اور اسی پہ میں مجلس مکمل کر چکا ہوں کہ ابھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، سنیے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں مولانا غلام عسکری صاحب ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے. سارے لوگ آمادہ رہیے گا بھائی پلیز، بہت اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، مسلسل آپ کے درمیان میں آ رہا ہوں، پہلی بار یہ بات پڑھ رہا ہوں. غلام عسکری صاحب ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس کا عنوان تھا جنگ اور جہاد. کیا عنوان تھا؟ مجلس کا عنوان تھا جنگ اور جہاد. تو انہوں نے جنگ اور جہاد کو، چونکہ یہ دیکھا کہ یار مجمع، شاید میری گفتگو بہت گاڑی ہو رہی ہے اور مجمع اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، چونکہ گاؤں دیہات کا مجمع تھا تو وہ اتنا لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. اب انہوں نے آسان کیا کیا کہ سنو، اگر تم یہ سمجھنا چاہتے نہیں بھائی کہ جنگ کسے کہتے ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں، میں نے تو ایک لفظ میں بتا دیا تھا. اب وہ بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنے حساب سے سمجھ. جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فرق غسل کرنے اور نہانے میں ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ غلام عسکری صاحب کا جملہ تھا
آگے آپ کی مرضی ہے. بڑے خطیب کا جملہ تھا. سلام کرے محمد و آل محمد کے. آپ نے سمجھ گئے ساری باتیں کو بالکل واضح ہو گئی نا. انہوں نے فرمایا کہ جنگ اور جہاد میں یہی فرق ہے جو فرق غسل کرنے اور نہانے میں. بات مکمل ہو گئی, توجہ کریں گے. انہوں نے مجلس پڑھ لی, آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا بھائی وہاں صاحب بہت اچھی ماشاءاللہ سے آپ نے مجلس پڑھی ہے اور سب کچھ بہت اچھا ہے اور مجلس بھی سمجھ میں آ گئی, اور میں تو واقعی جنگ اور جہاد کا فرق نہیں سمجھ پایا تھا, لیکن آپ نے جو سمجھا دیا کہ غسل کرنے اور نہانے میں کیا, جو وہی فرق ہے جو غسل کرنے اور نہانے میں ہے, تو اس سے تو بہت لوگ سمجھ گئے. بس ایک سوال آپ سے ہے. کہا کیا کا سوال یہ, آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ غسل کرنے اور نہانے میں کیا فرق ہے. مناسب سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے آ کے کہا کہ یہ بتا دیجئے کہ غسل کرنے اور نہانے میں کیا فرق ہے. کہا وہاں سے مولانا غلام عسکری صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے, اب میں وہ نہیں پڑھوں گا جو یہ چاہتے ہیں, وہ پڑھوں گا جو خدا چاہتا ہے. آپ غور کریں, اب میں وہ کام کروں گا کہ مکتب کو گاؤں اور دیہات تک پہنچا دوں, تاکہ کوئی ایسا نہ رہ جائے جسے یہ فرق نہ معلوم ہو کہ نہانا کسے کہتے ہیں اور غسل کرنا کسے کہتے ہیں. اور کیا سلام کریے کہ محمد و آل محمد کے. آپ فکر ہیں تو اصل جو گفتگو میری چل رہی تھی وہ عمل صالح پہ. یاد رکھے نا, پوری دنیا پورے مکاتب پھیلے ہوئے, یہ ایک بنیاد جو رکھی گئی نا عمل صالح. خدا عمل صالح چاہتا ہے. آپ نے جنت کا وعدہ عمل صالح کرنے پر ہے, کوثر کا وعدہ عمل صالح پر ہے. آپ غور کریں, انہار جنت کا وعدہ عمل صالح پہ ہے. مجھ سے سب کچھ ہوتا ہے, عمل صالح نہیں ہوتا ہے. نیک عمل مجھ سے نہیں ہوتا ہے. میں عمل تو کرتا ہوں. اچھا ساری چیزیں عمل پہ ہے جانے گرامی, یہاں تک کہ موت اور حیات میں بھی عمل کو اللہ نے رکھا. ہمارے یہاں ایک لفظ بولی جاتی ہے, معاف کیجیے گا میں بہت احتیاط سے لفظ کہتا ہوں, ارے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا عمل چاہے جیسا ہو, عقیدہ اچھا ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ غور کریں, ارے بہت اچھی بات ہے, بغیر عقیدے کی کچھ بھی نہیں ہے, مگر اس عقیدے کا کیا جو بے عمل کا ہو. آپ مجھے بتائیں سلمان کا عقیدہ زیادہ اچھا ہے یا میرا؟ جناب ابوذر کا عقیدہ زیادہ اچھا ہے یا میرا؟ جناب قمبر کا عقیدہ زیادہ میرا اچھا ہے یا میرا؟ یہ جتنے بھی افراد ہیں ان کا عقیدہ, ان میں سے کوئی ایک بتاؤ جو بے عمل ہو. عقیدے کی وہ منزل ہے کہ کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے, کوئی 9ویں درجے پہ ہے, کوئی 8ویں درجے پہ ہے, لیکن سارے عمل میں بھی طاقت ہے. ایک لفظ کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا عقیدہ ہونا اتنا عمل بھی اس کا اضافہ ہونا چاہیے. نہ بغیر عقیدے کے عمل, نہ بغیر عمل کی عقیدہ. آپ غور کر رہے ہیں, میں بہت محتاط ہو کے لفظ کہتا ہوں, لیکن ایک بات کہہ دوں, جب بغیر عمل کے عقیدہ اور بغیر عقیدے کے عمل ہوگا تو بھی آپ نے ایک اذان سنی ہے, ایک لفظ کہہ کے بھائی باقی آپ کی مرضی. حلیم بھائی بغیر اذان سنی آپ نے, اس میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں تھا نا, تو اس میں حی علی خیر العمل بھی نہیں تھا. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا تھا. علی ولی اللہ نہیں تھا تو اس میں حی علی خیر العمل بھی نہیں. یہ بھی پتا ہے کہ جہاں علی ولی اللہ نہیں ہوگا وہاں خیر عمل ہو ہی نہیں سکتا. صلوات کریے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, خیر عمل وہی ہوگا جہاں ولایت علی علیہ السلام کا اقرار ہوگا, ولایت اہل بیت کا اقرار ہوگا, تو وہ عمل خیر عمل بن جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں, اور اللہ خیر عمل چاہتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں, اللہ عمل خیر چاہتا ہے.
عمل شر نہیں چاہتا ہے. سماج اور سوسائٹی میں خیر پھیلائیں, اپنے اندر خیر لے آئیں, عمل صالح کریں, شیطان کو پٹاخ دے, جھگڑا کریں شیطان سے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ساری باتیں کی کیسے شیطان سے آپ کو لڑنا ہے. وہ قبضہ کرے گا آپ کے جسم پہ, آپ کے دل پہ, آپ کے دماغ پہ, آپ کی آنکھ پہ, آپ کی زبان پہ. آپ غور کر رہے ہیں, ورنہ یہ زبان طاہر ہے. اگر اس سے گالی نکلے تو سمجھ جائیے گا اس کی زبان پہ شیطان کا قبضہ ہے. آپ غور کریں کہ اگر جھوٹ بولے, غیبت کرے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ اس بیچارے کی غلطی نہیں ہے, اس کی زبان پہ شیطان نے قبضہ کر لیا ہے. یہ مجبور ہے, اپنی زبان سے شیطان کو بھگا نہیں پا رہا ہے. آپ غور کریں, لہذا اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھیں. وہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان, قرآن نے کہہ دیا میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جو بات آج پڑھی تھی میں نے, میرے مخلص بندے ہیں نا وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. تو آپ اخلاص پیدا کریں. مخلص بندے عمل میں اخلاص. مخلص کیسے بنیں گے؟ نماز میں اخلاص, روزے میں اخلاص, کسی کو کچھ لے دے رہے ہیں تو اس میں اخلاص. کبھی ذکر مت کیجیے کسی سے, اس لیے کہ جس سے اجر لینا ہے نا اس کو پتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. جس سے بھی اجر لینا ہے آپ کو, آپ کی مطلب آپ کو کس سے اجر لینا ہے؟ بندے سے لینا ہے یا خدا سے لینا ہے؟ بھی ایک محنت کا 2 بار آپ کو اجر نہیں ملنے والا ہے. یا یہاں ہم سے لے لیجئے یا وہاں اللہ سے لے لیجئے. ہم دیں گے اپنی اوقات کے اعتبار سے, وہ دے گا اپنے عدل کے اعتبار سے. آپ غور کر رہے ہیں تو بندے کی اوقات ہی کیا ہے. خدا سے لیجئے, خدا اتنا دے دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. بس عزیزان گرامی کو 1 گھنٹہ ہو گیا. خدا مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. ادھر اوپر سے دے دو مجھے صلوات علی محمد. یہ تو تھا جی میرے پاس, یہ نام تو تھا, مجھے کوئی اور نام لایا تو یہ تھا میرے پاس. عزیزان گرامی کل سے یہاں ایام عزائے فاطمی کی مجلسیں شروع ہو جائیں گی, اور کل سے جو مجلسیں شروع ہوں گی, آج چونکہ اس سال ثواب کی مجلس تھی لہٰذا مغربین کے فوراً بعد یہ شروع رہی. کل سے مجلسیں 8 بجے شروع ہوں گی. اشتہار پہ بھی 8 بجے کا اعلان ہے, تو آپ حضرات اگر وقت سے تشریف لے آئیں گے تو 8 سے 9 1 گھنٹہ جو ہے میں بہرحال کوشش کروں گا کہ جو بھی شہزادی کے فضائل میں آپ حضرات تک پہنچا سکتا ہوں میں کوشش کروں گا پہنچانے کی. بس وقت کا خیال رکھیے گا. کل سے انشاءاللہ 8 بجے مجلسیں ایام عزائے فاطمی کی 4 مجلسیں ہوں گی. یعنی کل 26 ہے نا, 25 ہاں 25 26 27 28 مجلس ہوگی, اور 29 کو انشاءاللہ اسی جگہ پہ ٹھیک 8 بجے چوتھے امام کا جشن ہوگا. اس میں بھی انشاءاللہ میں جو بھی میری حیثیت ہوگی میں اس میں بھی کچھ چیزیں آپ حضرات تک چوتھے امام کے حوالے سے بھی پہنچا دوں گا. مل جل کے صلوات ہیں. یہ سارے پروگرام 8 بجے شروع ہوں گے, لہذا آپ حضرات وقت کا خیال رکھیے گا. عمل صالح خدا کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص بنائیے. آپ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ, میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. 1 گلاس دودھ میں پانی ڈال کے تو ہم پیتے نہیں, وہ خالص چاہتے ہیں. شہد خالص چاہتے ہیں, گھی خالص چاہتے ہیں, ہر چیز تو آپ خالص چاہتے ہیں نا. ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے. آپ غور کر رہے ہیں آپ کو اویلیبل, مگر جی تو یہی چاہتا ہے نا دودھ پیوں تو خالص, شہد ملے تو خالص. آپ غور کر رہے ہیں گھی ملے تو خالص, ہر چیز آپ خالص چاہتے ہیں. تو جب سب چیز خالص چاہتے ہیں تو میری عبادت خالص کیوں نہیں ہے؟ اس کے لینے میں میرا اختیار نہیں ہے. آپ چاہ کے بھی اصلی شہد نہیں لے سکتے, جو دکان والا دے گا وہی لینا ہے. لیکن عبادت دینے میں تو آپ کا اختیار ہے, یہ تو خالص دے سکتے ہیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کوئی چیز لینے میں آپ کا اختیار نہیں ہے, جو وہ دے گا وہ آپ کو لینا ہے. لیکن اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس میں تو خالص آپ رکھ سکتے ہیں نا, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے, لینے میں آپ کا اختیار نہیں تھا, دینے میں اختیار ہے. خدا کے ہاں جو سجدہ رکھیے خالص, خدا کے ہاں جو رکوع رکھیے خالص, خدا کے ہاں عبادتیں رکھیے خالص. پیسے اگر 1 لاکھ 2 لاکھ یا روپیہ 2 روپیہ جو بھی آپ دیتے ہیں وہ خالص رکھیے اس کی بارگاہ خلوص کے ساتھ. اس لیے کہ جس عمل کی بنیاد خلوص پر ہوتی ہے اس عمل کے اندر دوام ہوتا ہے. جس عمل کی بنیاد خلوص پہ نہیں ہوتی ہے وہ چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لہذا اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں. آپ دیکھیں سینکڑوں نمازی, سینکڑوں عبادت گزار, سینکڑوں حاجی گزرے ہیں,
لیکن کسی کی نمازوں کا تذکرہ نہیں، کسی کے روزوں کا ذکر نہیں، کسی کے حج کی باتیں نہیں۔ اگر حج کی باتیں ہیں تو اہل بیت کی، روزے کی باتیں ہیں تو اہل بیت کی، نماز کی باتیں ہیں تو اہل بیت کی، عبادت کا ذکر ہے تو اہل بیت کا، ریاضت کا ذکر ہے تو اہل بیت کا، سخاوت کا ذکر ہے تو اہل بیت کا، آپ کوئی بھی چیزیں نہیں، اہل بیت۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی عبادت کی بنیاد خلوص پر رکھی تھی۔ اچھا ایک لفظ اور آخری لفظ کو، کیوں انہوں نے اپنی عبادت کی بنیاد خلوص پہ رکھی اور ہم نہیں رکھ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب عبادت کرتے تھے تو وہ خدا کو محسوس کرتے تھے، ہم خدا کو محسوس نہیں کرتے۔ میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک مسجد کے بغل میں کسی نے شراب خانہ کھول دیا۔ ختم کر رہا ہوں گفتگو، ہو گئی بات۔ مسجد کے بغل میں تو اب ظاہر سی بات ہے اس نے دکان کھول لی ہے شراب خانہ، تو مسجد والے تو بھائی اس کی دکان تو بند نہیں کروا سکتے، تو اس نے اپنی دکان کھولی ہے، کون بند کروا سکتا ہے؟ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے اس کے لیے بد دعا کرتے تھے، پروردگار اس پہ عذاب نازل کر دے، عذاب نازل کر دے۔ مسجد کے بغل میں آج اس نے شراب خانہ کھول دیا، عذاب نازل کر دے، عذاب نازل کر دے، عذاب نازل کر دے، عذاب نازل کر دے۔ ایک دن اس کی دکان میں آگ لگ گئی، نہیں توجہ کر رہے ہیں، اس کی دکان میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا۔ اس نے جا کے کیس کر دیا سارے نمازیوں کے اوپر، انہوں نے آگ لگائی ہے۔ صاحب ہم نے کہا آگ لگی؟ کہا تم لوگ روز بد دعا کرتے تھے نا، تمہاری بد دعا سے یہ آگ لگی ہے۔ اب یہ کورٹ میں کہہ رہے نہیں کہ صاحب ہماری بد دعا سے کیسے؟ اس نے کہا نا تمہاری بد دعا سے۔ اس کا مورل جو نکل کے آیا تھا، یہ نمازی ہے مگر انہیں اپنی دعا پہ یقین نہیں تھا، وہ شراب کھانے والا ہے مگر ان کی دعا پہ یقین تھا اسے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون ہے، مسئلہ یہ آپ کو خدا پہ یقین کتنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میرے کہنے سے مت مانیے، کسی عالم کے کہنے سے مت مانیے، اگر نہیں ماننا ہے اس کی تو مان لو۔ وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم اسے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں نا، پروردگار کو کہا تھا، وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے تو میں اپنے سجدوں میں اسے محسوس کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنی عبادتوں میں اسے محسوس کیوں نہیں کرتا؟ میں باہر مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، میں اسے محسوس کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب۔ اب اس سے زیادہ قریب کون آ سکتا ہے؟ رگے جاں سے زیادہ قریب نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ رگے جاں سے قریب میرا مالک ہے۔ کام کریں اس کے لیے، خلوص سے کام کریں۔ آل محمد کی آج عبادتوں کا جو ذکر ہے وہ اسی بنا پر انہوں نے خدا کو محسوس کیا۔ امیر المومنین فرماتے میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہیں۔ کیسے دیکھا ہے؟ دل کی آنکھوں سے۔ وہ خدا ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے، دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اگر شہدائے کربلا کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا تھا یہ اسی بنا پر کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو 72 لڑ گئے تھے ہزاروں سے، کہ کیوں؟ یہ اسی بنا پر کہ انہیں احساس تھا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، میں نے چاہا کہ چند باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ کل سے انشاءاللہ شہزادی کے فضائل آپ حضرات 8 بجے تشریف لائیں گے تو میں پہنچا دوں گا۔ عزیزو، شوہر موجود ہیں، ایک بیٹا جو پردیس میں ہے، ایک بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی ماں کی آغوش میں ہے۔ اعجاز صاحب قبلہ پوتے موجود ہیں، خانوادے کے افراد موجود ہیں، خدا مرحومہ کی مغفرت فرمائے، انہیں جوار جناب زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، سخت منزل ہوتی ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ماں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کائنات کی مظلوم ترین ماؤں میں سے ایک ماں ہے جس کا نام رباب ہے۔ مظلوم ترین ماؤں میں سے ایک ماں ہے جس کا نام رباب ہے۔ آپ میں غور کریں کتنی مظلومہ بیوی ہے، پتا ہے جس کے سامنے اس کے 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیا گیا۔
سچ بتائیے، اگر میری بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کسی کے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے نا؟ جب رباب نے دیکھا ہوگا کہ علی اصغر کے قد سے بڑا تیر جناب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہے تو رباب کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی؟ مگر ایک جملہ کہوں، شاید اس وقت رباب کو تھوڑا سا صبر آیا ہو کہ ابھی حسین ہیں، لیکن عزیز و علماء کہتے ہیں کہ رباب کے صبر کا پیمانہ شام غریبہ سے پہلے اس وقت ٹوٹ گیا جب نیزے کے ذریعے سے علی اصغر کی لاش تلاش کی جا رہی، جناب علی اصغر کی لاش جب نیزے کے ذریعے سے تلاش کی جا رہی تھی، اس وقت جناب رباب کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ بتائیں کون ماں ہے جو اس بات کو کھڑی ہو کر دیکھتی رہے کہ اس کے 6 مہینے کے بچے کے کلیجے پہ پیر رکھا جائے اور گردن پر چھری رکھ کے چلا دی جائے؟ خدا کوئی خبر دے۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ارباب اعضا سچ بتائیے، میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ سب سوچ بتائیں، اگر آپ کی کوئی 4-5 برس کی بچی ہو، اللہ اس بچی کو سلامت رکھے، اگر وہ بچی بھوکی پیاسی ہو، اگر اس بچی کو تھوڑا سا بھی زخم لگ جائے تو ماں باپ دونوں لپٹ جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں نا۔ اب سکینہ 4 برس کی ہے، باپ تو موجود نہیں ہے، ماں ہے جو الگ ناکے پہ ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہے۔ 4 برس کی بچی بار بار کہتی ہے ابا مجھے گودی میں لے لو، مجھے نیند نہیں آتی ہے، ابا مجھے گودی میں لے لو، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو کبھی اپنے 4 برس کے بچے کو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا رکھ دینا، اس کے بعد سکینہ کی غربت کا ماتم کرنا۔ جیسے ہی آپ اپنے 4-5 برس کے بچے کو کسی اونچی جگہ پہ رکھیں گے، وہ ہاتھ پھیلا کے فوراً کہے گا مجھے اتار لو، میں گر جاؤں گا۔ یہی حال جناب سکینہ کا تھا جب میں کو بخار ہو گیا، بیوی ایک بار کہتی تھی اماں مجھے اتار لو میں گر جاؤں گی۔ ہاں باب اعضا ذرا رباب کی غربت محسوس کرتے رہے، بس 2 منٹ اور مجلس مکمل کر دوں گا۔ عزیز یہ قافلہ شام پہنچ گیا، شام میں 4 برس کی بچی اور رباب کی چلی گئی۔ اب ذرا سوچے، رباب کی گود بھی اجڑ چکی ہے، رباب کا سہاگ بھی اجڑ چکا ہے، نہ سر پہ شوہر رہ گیا، نہ آغوش میں بچے رہ گئے، اصغر بھی شہید ہو گئے اور جناب سکینہ بھی شہید ہو گئی۔ اب ماں ہے جو اپنی بیٹی کی قبر پہ ہے، ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ اب ماں کو بیٹی کی قبر سے جدا ہونا ہے۔ ذرا آپ ان بات سے بتائیں، آپ لوگ وطن جاتے ہوں گے، آپ کے عزیزوں کی بھی قبر ہوگی نا، کہیں ماں کی قبر، کہیں باپ کی قبر یا کسی عزیز قبر۔ جب آپ پردیس جانے لگتے ہو تو بار بار اس قبر کو دیکھتے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو آتا ہوگا۔ جب آپ کا بھی یہی عالم ہے، نکل تو رہی ہے مگر بار بار پلٹ کے سکینہ کی قبر کو دیکھتی ہے۔ آخر میں وہ منظر بھی آیا کہ جب تبرکات آئے ایک ایک چیز لا کے واپس کر دی گئی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر 2 پین کے بندے جس کا لینے والا کوئی نہ۔ رباب آگے بڑھی، اسے لیا اور لے جا کر قبر جناب سکینہ پہ رکھ دیا۔ جب بہت دیر ہو گئی رباب نہیں آئی، باب اعضا جناب زینب گئی تو کیا دیکھا ماں تعویذ قبر پکڑے، یہ قبر میں ماتم کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا، علامہ ذیشان ہے تو جوابی کا جملہ، جوابی صاحب کہتے ہیں زینب کے لیے جلتے خانے سے سید سجاد کو باہر نکالنا آسان تھا، رباب کو سکینہ کی قبر سے اٹھانا مشکل تھا۔ رباب جانے، زینب جانے، زینب کا کلیجہ جانے کہ کیسے رباب کو اٹھایا۔ ہاں باب اعضا رباب کی مظلومیت سنے، رباب کربلا آئی، والی و وارث کو روئی، امام لے کر مدینے پہنچے۔ رباب سائے میں نہیں بیٹھتی ہے، پر یہی مجلس مکمل ہو جائے گی، دھوپ میں ہے۔ جب بہت دن ہو گئے جناب زینب کہتی ہے اے سید سجاد ذرا رباب سے کہہ دیجیے کہ سائے میں چلی آئے۔ سید سجاد گئے، اماں سائے میں چلیں؟ کہا نہیں، میں ایک امام وقت سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں نے اپنے بچے کو دھوپ میں دیکھا، میں نے اپنے والی و وارث کو دھوپ میں دیکھا، میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ سید سجاد کہتے اماں میں امام وقت آپ کو حکم دیتا ہوں
اور رباب نے کربلا کا رخ کیا. اے میرے والد صاحب سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی, لیکن ایک امام وقت مجھے حکم دے رہا ہے, مجھے امام کی اطاعت کرنا ہے, میں جا رہی ہوں. ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار, ارے میرے زبان کی لاج رکھ لے, مجھے حسین کے سامنے اتنا کہتے ایک طرف آگے بڑھایا, لڑکھڑائی کلمہ سے جان میں سجانا, آواز ابو اما انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک ابو اما ہمارے بات چلی گئی بازی کو مجلس میں یہاں کو پڑھتے دیتا. کہتے ہیں روایت کے پلو میں ایک گرا بنی تھی, اب جو پلو کھولا گیا بازی منظر تھا. روایت کے پلو میں علی اکبر کے جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں جسے کربلا سے تبرک کے تار بنائی, جب کبھی بچے کی یاد آئی تصور میں جھولے جھولے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. تسليما لأمره إلهي بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما, ہمارے آنسو اور مال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما. مالک کی واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا جن مرحومہ کی مجلس ہوئی ہے, اس اہل ثواب کی ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو منور فرما, ان کی قبر اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرما, انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم کے جن کے والدین باحیات صحت و تندرستی عنایت فرما, جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. مالک جو واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا, پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ ذرا سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہر بانو بنت باقر حسین زیدی کی روح کو. اللہم صلی اللہ